کیا ہمیں افغانستان میں مزاحمت کرنی ہے، مدد کرنی ہے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، برسوں کا موقع موجود تھا کہ ہم اس پر گفتگو کرتے، اور جب ہم گفتگو کرتے تو ہماری پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آتی۔ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آتی، بلکہ پوری قوم میں زیر بحث آتی۔ یعنی کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہم افغانستان پر حملہ کر دیں؟ یہ ایک انتخاب ہے۔ ہم افغانستان میں مزاحمت کرنے والی اگر کوئی قوتیں موجود ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب اس طرح کی قوتیں پیدا ہوئیں تو بھارت نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو ہم ان میں سے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ یا ہمیں غیر جانبداری رہنا چاہیے، یا دیکھنا چاہیے آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یا محض اپنی سرحدوں کی حفاظت تک محدود رہنا چاہیے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی فوجیں وہاں کھڑی کر دی جائے، اپنی انٹیلیجنس کو مزید مضبوط کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے۔ ان تمام چیزوں پر ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کیا ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری قوم میں کوئی بحث ہوئی؟ کیا ہم نے اس موضوع کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی؟ کیا اس معاملے میں مختلف آراء کا جائزہ لیا گیا؟ یا پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کر کے فیصلہ کیا کہ ہم فلاں اسٹریٹجی یا فلاں حکمت عملی اختیار کریں گے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ خطرہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو سیاسی قیادت فیصلہ کر لے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت کے فیصلے کسی کمرے میں بیٹھ کر فوجی ذہن سے نہیں ہوتے۔ سیاسی قیادت ان تمام عوامل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ سازی کا عمل بجائے خود بہت وسیع کیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک بڑا اقدام ہم کرنے جا رہے ہیں، اقدام کے لیے کیا ضرورتیں ہوں گی، اقدام کے کیا اہداف ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر اقدام اپنے کچھ نتائج رکھتا ہے۔ یعنی کوئی اقدام بھی نیکی کا ہو یا بدی کا بانج نہیں ہوتا، وہ بچے جنتا ہے۔ تو جو کانسیکوینسز ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، کیا ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے؟ میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ اقدام جب فوج کی طرف سے ہوا تو اس میں ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں ہوا، اور یہ بجائے خود ایک مجرمانہ بات ہے کہ آپ پوری قوم کی طرف سے ایک فیصلہ کر رہے ہیں، اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے ہیں۔ اس میں اگر کچھ قوتیں صرف ہونی ہیں تو پوری قوم کی صرف ہونی ہے، اگر اس کے کوئی بین الاقوامی اثرات ہونے ہیں تو پوری قوم پر ہونے ہیں۔ اور میں بتاؤں گا آگے جا کے کیسے ہی ہوا۔ یہ کوئی معمولی معاملہ تھا؟ یعنی کسی ایک سرحد پر کوئی جھڑپ تھی، اس کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ پہلے سے طے شدہ کوئی معاملہ تھا، اس میں مدافعت کے لیے اقدام آپ نے کیا تھا؟ آپ ایک بڑا غیر معمولی حکمت عملی کا تدبیراتی فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو قوم کی طرف سے کوئی اخلاقی حق نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ ہونا تھا تو یہ پوری قوم کی رائے سے ہونا چاہیے تھا، اور پوری قوم کی رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دانشور اس پر گفتگو کرتے، اس پر عام کھلا مباحثہ ہوتا، اس کے پروز کونس کا جائزہ لیا جاتا، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی، اور کسی نازک مرحلے پر اگر بند کمرے میں بھی پارلیمنٹ میں بحث کرنا پڑی تو کی جاتی۔ اس کے بعد اس کی حکمت عملی کیا ہونی ہے اس کا ہم فیصلہ کرتے۔ پہلی چیز یہ ہے، سخت قابل اعتراض ہے، اور جو اس طرح کے کسی اقدام کو، خواہ وہ کارگل میں ہوا یا کہیں اور ہوا، ایک مجرمانہ اقدام بنا دیتی ہے، کیونکہ نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو قومی نوعیت کے فیصلے، یعنی یہ جزوی فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ جس کے اثرات و نتائج کم و بیش نصف صدی تک پھر اس قوم نے بھگتے ہیں، وہ آپ نے محض بندوق کے زور پر کر لیا، اپنے ہاں بیٹھ کے کر لیا۔ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ آپ کی تربیت، نہ اس کے عوامل، نہ یہ سب چیزیں کبھی آپ کے ہاں اس طریقے سے زیر بحث آئیں، نہ قومی تائید اس کو حاصل ہوئی۔ تو یہ کام کرنے کا حق ہی نہیں تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کرنا تھا کسی بھی پہلو سے کرنا تھا، یعنی براہ راست حملہ کر کے کرنا تھا، محض اپنی قوم کی سرحدوں کی حفاظت تک محدود رہنا تھا، وہاں کچھ قوتوں کی مدد کرنی تھی۔ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان میں سے کوئی بھی ناجائز نہیں تھی۔ حالات ہوں تو یہ سب فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کرنے چاہیے تھے، اصل قابل اعتراض بات یہ ہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی؟ یعنی 10 قسم کے جو گروپ بن گئے تھے، وہاں کوئی مرکزی حکومت افغانستان میں نہیں رہی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی مرکزی حکومت مدافعت کر رہی تھی، مختلف قسم کے گروہ بن گئے تھے۔ وہ گروہ تھے جو یہ سب کام کر رہے تھے۔ وہ شخص کے جو گروہوں کی مدد کرتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ اس قوم کی بھی موت کے پروانے پر دستخط کرتا ہے اور اپنی بھی موت کے پروانے پر دستخط کرتا ہے۔ جی، اس کو خود خدا کے پیغمبر نے نہایت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فتن سے متعلق حضرت حذیفہ نے سوالات کیے ہیں تو اس میں یہ سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نظم اجتماعی باقی نہ رہے اور مختلف گروہ وجود میں آ جائیں، ان میں سے ہر ایک اپنا ایک قلم اٹھا لے۔ یاد کیجیے نا کتنی اس زمانے میں جماعتیں اور تنظیمیں بن گئی تھیں افغانستان میں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے میدان جہاد میں اترائی تھی۔ اس پہ سوال کیا ہے انہوں نے کہ اگر یہ ہو جائے کسی موقع کے اوپر تو یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو یہی کرنا چاہیے نا، اگر ہم اپنی بصیرت میں دیکھیں کہ کسی کا ساتھ دیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے الگ ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں جنگل میں جا کے بیٹھ کے کسی درخت کی جڑیں چبانی پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے گروہ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، اس سے نظم اجتماعی ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو سب کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور پھر کوئی مستحکم نظام قائم کرنا صدیوں کی بات بن جاتی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر نے یہ ہمیں فرمایا، اس کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے یہی کام کیا گیا۔ یعنی وہاں پر مختلف گروہ وجود میں آئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص کرتا کہ پہلے افغانستان میں عبوری حکومت بنائی جاتی اور اس پر اتفاق کیا جاتا، ہمارے ہی بن جاتی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوا تو ایک پارٹی اور ایک شخصیت پر ارتکاز تھا، وہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔
یعنی یہ معلوم تھا کہ اگر یہاں پر تبدیلی آتی ہے یا پاکستان کا اقتدار یہاں ختم ہوتا ہے اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنتا ہے تو اقتدار کس کے پاس جائے گا؟ مختلف گروہ دست و گریباں نہیں ہوئے تھے، یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ چیز ہم نے نہ صرف یہ کہ گوارا کی، اس کا پیدا ہونے میں اپنی قوت شامل کی، کبھی اس گروہ اور کبھی اس گروہ کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں انارکی کو ایک اسٹریٹجی بنا دیا جو اپنی ذات میں ایک مجرمانہ اقدام ہے اور دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی ایک انتہائی غلط اقدام تھا. یہ ہوا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جنگ لڑی گئی اور اس کے بعد وہ مجاہدین یعنی جو جہاد کے نام پر اٹھے تھے اور جن کی ہم سرپرستی فرما رہے تھے اور جن کی امریکہ بہادر بھی مدد کر رہا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر اسی طریقے سے قسمیں کھانے کے باوجود، بیت اللہ میں معاہدے کرنے کے باوجود ایک دوسرے پر حملہ کر دیا. اب اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی وہ ظاہر ہوئی اس کے نتیجے میں. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے. غلط کام کے نتائج اسی دنیا میں نکلتے ہیں. یعنی سیاسی اور سماجی پیمانے پر جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ان کا محشر یہی دنیا ہے. اس میں جو رہنما فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی نتائج اسی دنیا میں بھگتتے ہیں، اور قومیں فیصلہ کرتی ہیں یا ادارے کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں. یہ ہوا. پھر اس کے بعد یعنی غلطی در غلطی، پہلے یہ کام وہاں کیا، غلطی در غلطی یہ کی کہ یہاں مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا کہ وہ مدد کے لیے نکلے. سیاستدان کبھی یہ کام نہ کرتے. یعنی پہلے تو سیاستدان اس طرح کے گروہوں کی مدد کرنے کا اگر فیصلہ کرتے تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 آوازیں ان کے خلاف اٹھتی. جب اس طرح کا استبداد قائم ہو جاتا ہے اور فوجی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں اور سرگوشیاں کی جا رہی ہوتی ہیں اور دنیا بھر سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر آزادانہ بحث ممکن نہیں رہتی. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پر نقد کر رہا تھا اور شدید نقد کر رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ کون سنے اور کون جانے. اسی طرح بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس ساری اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو غلط سمجھتے تھے. مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا گیا اور مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ ایک جھوٹ پر مبنی حکمت عملی بنائیں. یعنی ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے، ہم یہ نہیں مانیں کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم تربیت یہاں کر رہے ہوں گے، ہمارے مدرسوں میں لوگ تیار ہو رہے ہوں گے، مذہبی جذبے سے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہوں گے، بھرتی کے لیے جا رہے ہوں گے. یہ سب کام ہم کر رہے تھے جو اخلاقی لحاظ سے بھی مجرمانہ اقدام تھا، دینی لحاظ سے بھی انتہائی غلط اقدام تھا، اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی گویا ہم اپنے ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے تھے. کیونکہ مذہبی بنیاد پر جب لوگوں کو اس طرح سے آپ اسلحہ پکڑا دیں گے اور ان کو اس طرح آمادہ جنگ کر دیں گے اور پھر جذبہ جہاد پیدا کر دیں گے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کو آپ ایک جہادی سرگرمی بنا دیں گے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سوئچ اچانک آپ آف کر دیں گے، وہ اس کے بعد ایک پورے نظریے کو وجود بخشے گا. اور بالکل یہی ہوا. یعنی پھر اس کے بعد وہ نظریے پیدا ہوئے، اس کی بنیاد پر خود آپ کے ہاں وہ سب کچھ ہوا جس کو آپ وہاں ایک اسٹریٹجی کے طور پر اپنائے ہوئے تھے. وہ بم جو ادھر چل رہے تھے وہ آپ کے یہاں بھی چلے، لوگ مرے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں قتل و غارت گری کا کیسا اہتمام ہوا، اور وہ سب مذہب کے نام پہ ہو رہا تھا. کیا آپ کے خیال میں سیاستدان کبھی مذہبی لوگوں کو جو ان کے حریف ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں مذہبی لوگ کیونکہ یہاں اسلامی حکومت کا ایک خاص بیانیہ رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سی قوتیں سیاسی قوتیں بن چکی ہیں، حریف کی حیثیت رکھتے ہیں. سیاستدان کبھی ان کی طرف نہ جاتے. یعنی اگر انہیں فرض کیجئے کہ لوگوں کو بھرتی کرنا ہوتا تو وہ کبھی مذہبی بنیادوں پر یہ کام نہ کرتے، کسی طرح بھی نہ کرتے. لیکن ان لوگوں نے کیا، ان کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کیے، خفیہ تنظیمیں بنائیں، خفیہ تربیت گاہیں بنائیں، اور اس کے بعد ایک جہاد کی پوری تحریک برپا کر دی. اور یہ بحث سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جہاد کے آداب کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں. یہاں تک کہ پھر وہ نوبت آ گئی کہ ان مجاہدین کو نیچا دکھانے کے لیے طالبان وجود میں آ گئے. یعنی وہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی انارکی پیدا کر دیتے ہیں تو انارکی کا علاج پھر جمہوریت نہیں ہوتی. انارکی جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا علاج پھر صرف قوت ہوتی ہے. تو قوت ہی راج کرے گی اور قوت ہی آپ کو پیدا کرنا پڑی، قوت ہی کی آپ کو سرپرستی کرنی پڑی. تو آپ دیکھیے اس کے نقصانات کتنے شدید ہوئے. دنیا میں اس وقت بھی، یعنی جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جمہوریت کے حق میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو چکا ہے کہ گویا ہر چیز کو جمہوریت سویپ کر گئی. یعنی باقاعدہ منظم آمریت ایک فلسفے کے طور پر موجود ہے اور بہت سے ملکوں میں اسی کی بنیاد پر حکومتوں کا نظام چل رہا ہے. سب سے بڑی مثال خود چین ہے. اچھا، ملوکیت موجود ہے، اور وہ ملوکیت موجود ہے جو تاریخ میں فتوحات کی بنیاد پر رہی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ سعودی خاندان نے سعودی عرب کو، جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں، جزیرہ نما عرب کو فتح کیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے. تو ملوکیت بھی موجود ہے، اور ملوکیت صرف وہاں نہیں ہے بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں اور 7-8 حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں، دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہے. جب اس طرح کی صورتحال موجود ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے ہمسائے میں کیا چیز قائم کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے ملک میں یا اپنی قوم میں کیا بیانیہ وجود میں لا رہے ہیں. اگر مذہب کی بنیاد پر یہ بیانیہ آپ کے ہاں وجود پذیر ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگ منظم کیے جا رہے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت ہم بزور بازو سے قائم کریں گے، اس اسلامی حکومت کے لیے ہم جہاد کریں گے، اس اسلامی حکومت کو ہمارے آئیڈیل کی حیثیت حاصل ہے اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے. یہ بات جب لوگوں کے اندر جائے گی تو وہ لوگ، وہ نوجوان خاص طور پر جو اس مقصد کے لیے بھرتی ہوں گے، آپ کا خیال ہے کہ ایک دن آپ ان کو خاموش کر کے بٹھا دیں گے؟
یہی ہوا، یعنی جب پھر اس فطرے کو جو مجاہدین کی باہمی خانہ جنگی کے نتیجے میں پیدا ہوا، فروغ کرنے کے لیے طالبان کا ایک گروہ، نیا گروہ وجود میں لانا پڑا کہ وہ اب جا کے وہاں امن و امان قائم کرے۔ جب آپ کو یہ کرنا پڑا تو اس کے نظریاتی، فکری، سیاسی اثرات خود آپ کی اپنی قوم پر ہوئے، اور اتنے بدترین ہوئے کہ کم و بیش 25-30 سال تک ہم نے ہزاروں افراد کی قربانی دی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخری المناک واقعہ وہ تھا جب ہمارے ہاں ایک اسکول کے بچوں کو ذبح کر ڈالا گیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں تھا، ایسے دسیوں واقعات اس سے پہلے ہو چکے تھے۔ وہ مدرسوں میں ہوئے تھے، وہ خانقاہوں میں ہوئے تھے، وہ مراکز پر ہوئے تھے، بہت جگہوں پر ہوئے اس طرح کے واقعات۔ آپ کو معلوم ہے مسجدوں میں لوگ مارے گئے، گلیوں میں مارے گئے، اور باہر نکلنا ناممکن ہو گیا، اداروں پر حملے ہوئے، افراد پر حملے ہوئے۔ کتنے علماء ہیں کبھی فہرست بنائے جن کو اسی طرح کے متحارب گروہوں نے مار ڈالا۔ آپ نے اس طریقے سے بالکل ٹھیک وہ کام کیا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے موقعوں پر جہاد کرنا تو ایک طرف رہا، آپ نے فرمایا تھا جس کے گھر میں لوہے کی تلواریں ہوں ان کو توڑ کر لکڑی کی تلواریں بنا لیں، اس لیے کہ انارکی یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے مقابل میں، انارکی کے مقابل میں ملوکیت گوارا کی جاتی ہے، اور ہم نے کی ہے، مسلمانوں نے 1000 سال تک کی ہے، اس لیے کہ انارکی بجائے خود ہر چیز کو غارت کر دیتی ہے۔ وہ برپا وہاں بھی ہوئی، وہ یہاں بھی ہوئی، اور اس طرح سے ایک بڑی جنگ سے افغانستان کی قوم بھی گزری اور ہم بھی گزرے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ کس طرح کی حکمت عملی تھی؟ کون آدمی بقائے میں یہ ہوش و حواس اس حکمت عملی کی تائید کر سکتا ہے؟ یہ فوجی ذہن ہے جو اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔